اور جو بندہ اس طرح چیٹنگ کرنے اور فریب اور دھوکہ دینے کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کی یہ عادت اتنی جلدی جاتی نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے یار یہ بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہے مارکیٹ کے اندر، تو اس کا نام خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس سے سودا نہیں کرتے، اس سے خرید و فروخت نہیں کرتے، اس سے معاملات نہیں کرتے، اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی یہ ذلت کا سبب بن جاتی ہے، ورنہ اگر نہ بھی ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت شاطر ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، اور ہم آنکھ سے کاجل چرا لیتے ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، تو ایک بات کان کھول کر ہمیں سننی اور سمجھنی چاہیے کہ کل رب کی بارگاہ میں ہم نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں تشریف لے گئے، گھر سے نکلے، بازار میں چلے گئے، مدینے کے بازار میں غلہ بیچنے والے کے غلے کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، جب نکالا تو ہاتھ گیلا تھا۔ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے گیلے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی ہے اور غلہ گیلا ہو گیا ہے، وہ نیچے رہ گیا ہے، اوپر والا ایریا خشک ہے۔ فرمایا کہ اس کو اوپر کرتے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ حقیقت میں ساری خشک نہیں ہے، بلکہ گیلی کا ریٹ اور ہوتا ہے، خشک اور ہوتا ہے، وزن میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی ناراضگی کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی مبارک جماعت سے خارج کر دیا۔ اگرچہ کہ ملاوٹ جو دھوکے والا بندہ مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار اس طرح فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔